أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. دیکھیے ہم میم ساکن کے قواعد کو ڈیٹیل سے الگ الگ کلاسز میں کر چکے ہیں اور آج اس کی ریویژن ہے، تو اس کا ایک مختصر جائزہ اس کلاس میں ہم پیش کریں گے۔ میم ساکن کے قواعد، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میم ساکن کون سی میم ہوتی ہے؟ وہ میم جس پر کوئی زیر زبر پیش نہ ہو۔ قواعد کیا ہیں؟ یعنی اس کے بعد جو حروف آئیں گے تو اس میں کون سے قاعدے لگیں گے، کس طریقے سے اسے پڑھا جائے گا، قاعدے کی جمع ہے قواعد، اور اس کا ہم مختصر جائزہ اس کلاس میں پیش کریں گے، جو کہ تمام پچھلی کلاسز کا، جو کہ میم ساکن پر ہم نے کلاسز کی تھی، اس کا ایک مختصر جائزہ بھی ہے، نچوڑ بھی ہے اور اس کی ریویژن بھی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، اور نمبر 3 اظہار شفوی۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ شفوی کا لفظ کیوں آتا ہے، یہ شفتان کی وجہ سے آتا ہے۔ شفتان عربی زبان میں دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں، کیونکہ میم کی ادائیگی اور میم کا جو مخرج ہے وہ ہونٹوں کا کے ہونے کی وجہ سے اس کو شفوی کا لفظ لگایا گیا ہے کہ یہ میم کے قواعد ہیں۔ اچھا، یہ جو 3 قواعد ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں اب میں اس میں آپ کو ادغام شفوی کے بارے میں تھوڑا سا بتا کے اور پھر اس کی مثالیں بتاتی ہوں کہ غور سے سنیے، اور آپ قرآن پاک میں تلاش کیجیے گا خود بھی، اور مثالیں تلاش کیجیے گا خود بھی اپنے لیے، اس رول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جب ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ آپ کے یہ رولز اور بھی زیادہ پکے ہوں گے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے، یعنی ایسا میم جس پر کوئی حرکت ہو، تو غنہ کر کے اور حرکت والے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یعنی اگر میم ساکن کے بعد ایسا میم آ گیا کہ جس پر حرکت ہے، تو دونوں کو ملا بھی دیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، مثالیں دیکھیے، کنتم مؤمنین۔ اب دیکھیے تم کے اندر دیکھیے میم ساکن ہے، اور اس کے بعد جو مؤمنین کا میم ہے، اس میم کے بعد یہ میم آیا، تو یہ ایک میم ساکن ہے اور ایک میم متحرک ہے، تو کیا کیا ہم نے؟ دونوں کو ملا بھی دیا اور غنہ بھی کیا۔ کنتم مؤمنین۔ پھر دیکھیے انہم ما ان انہم ما، اس میں بھی دیکھیے میم انہم کا جو میم ہے وہ ساکن ہے، جبکہ دوسرا میم جو ہے وہ حرکت والا ہے، تو ہم نے دونوں کو ادغام بھی کر دیا، ملا بھی دیا اور غنہ بھی کیا۔ اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی۔ شفوی کا لفظ آپ کو خاص طور پر یہی بتانے کے لیے کہ یہاں پر ہم میم کا قاعدہ لگا رہے ہیں، یعنی شفوی سے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ میم کے قاعدے پہ بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک قاعدہ ہے، آپ دیکھیے انہم میں نون ساکن کے بعد ہاں آ رہا ہے، لیکن ہم اس وقت میم پہ بات کر رہے ہیں۔ لکم منہ، آپ مثال دیکھیے، لکم منہ میں بھی میم ساکن، ایک میم ساکن ہے، دوسرا میم متحرک ہے، دونوں کو ملا بھی دیا اور غنہ بھی کیا۔ لکم منہ۔ پھر دیکھیے علیہم مسجدہ، علیہم میں میم ساکن، اس کے بعد مسجدہ کا جو میم ہے وہ متحرک ہے، دونوں کو ملا بھی دیا اور غنہ بھی کیا۔ یہ کیا ہے؟ ادغام شفوی۔ لہم مشو، لہم، اب میم ساکن اس کے بعد میم متحرک، لہم مشو، تو کیا ہوا؟ ملا بھی دیا اور غنہ بھی کیا۔ نیکسٹ مثال دیکھیے ادغام شفوی کی، قلوبہم مرض، قلوبہم، اس میں دیکھیے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد مرض کا میم متحرک ہے، جب دونوں میم ایک بغیر حرکت والا اور ایک حرکت والا ساتھ میں آ جائیں تو دونوں کو ملا دیتے ہیں اور دونوں کو غنہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی۔ لاسٹ اس کی مثال ہے منکم میثاقا، کم کے اندر میم ساکن اور پھر می ساکن کے اندر حرکت والا میم ہے، غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی۔ اس ادغام کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام شفوی۔ آگے چلتی ہوں، میم کا دوسرا رول ہے اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی میں آپ دیکھیے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو میم ساکن کو غنے کے ساتھ اور اخفاء کے ساتھ، یعنی پورے ادائیگی کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔
میم ساکن کے بعد اگر با آئے، یہاں پہ شرط کیا ہے؟ با، میم ساکن کے بعد با آنا ضروری ہے، اخفا ہوگا یہاں پر، اور میم ساکن کو غنے کے ساتھ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ اب مثالیں دیکھیے، علیہم بعلم، علیہم، اب دیکھیے غنہ بھی ہو رہا ہے اور اخفا بھی ہو رہا ہے، علیہم، ناک میں جاری نا آواز، اور اس میں ادغام، اس میں اخفا بھی ہو رہا ہے، اور یہ اخفا کون سا ہے؟ شفوی، یعنی میم کا قاعدہ ہے یہ، اور میم ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے، شرط ہے نا یہاں پر اخفا، اس اخفا کے اندر یہ شرط یہ ہے اخفا شفوی کی کہ میم تو ساکن ہوگا لیکن اس کے بعد میم ساکن کے بعد با آئے۔ اب یہ دیکھیے دوسری مثال دیکھیے، آپ بھی مثالیں تلاش کیجئے گا کہ میم ساکن کے بعد جہاں با آ جائے، یہ اخفا شفوی کی آپ لسٹ بنائیے گا، پہلے ادغام شفوی کی مثالیں تلاش کیجئے گا، پھر اخفا شفوی کی، اور پھر اظہار شفوی کی، تینوں کی الگ الگ ان کی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اچھا، اخفا شفوی کی مثال دیکھیے، علیہم بوکیل، اب دیکھیے میم کے بعد با آیا نا، میم علیہم کا جو میم ہے یہ ساکن ہے نا، اس کے بعد سکون کی علامت دیکھ رہی ہیں، جزم کی علامت سکون کی علامت ہے، اور اس کے بعد بی وکیل، با زیر بی۔ اب نیکسٹ دیکھیے، فحکم بیننا، اب دیکھیے اس میں بھی میم ساکن ہے، اس کے بعد با آ گیا تو یہاں اخفا ہو رہا ہے، نورہم بینا، میم ساکن کے بعد پھر یہاں با آیا، نورہم، یہاں پہ اخفا بھی ہے اور غنہ بھی ہے، یأمرکم بہ، اب دیکھیں میم ساکن کے بعد با آیا تو اسی طرح سے ہم نے غنہ اور اخفا کرتے ہوئے، نیکسٹ مثال دیکھیے، علیکم، یہ لام کے اوپر کھڑی زبر نہیں ہے، یہ غلطی سے تھوڑا سا نشان لگ گیا تھا، علیکم ہے یہ، علیکم بما، یہ میں لام کو بڑا کر رہی تھی تو اس پہ وہ نشانی لگ گئی، علیکم بما، میم ساکن کے بعد با ہے، تو یہ اخفا شفوی کی مثالیں ہیں۔ تو آپ نے بھی اخفا شفوی کی مثالیں تلاش کرنی ہے کہ جہاں میم تو ساکن ہوگا لیکن اس کے فوراً بعد با آ جائے تو غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ میم ساکن کا جو تیسرا قاعدہ ہے اس کا نام ہے اظہار شفوی۔ آپ دیکھیے کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اظہار ہوگا یہاں، اور شفوی کس لیے ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ یہ میم کے قاعدے کی بات ہو رہی، کیونکہ میم ہونٹوں سے یعنی شفتان سے ادا ہوتا ہے، میم کا مخرج ہے نا، اس وجہ سے۔ تو اظہار شفوی جو ہے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو پھر میم ساکن کو اس کے مخرج سے یعنی ہونٹوں سے، اس کے ذاتی صفت یعنی غنے کے ساتھ بغیر کسی تبدیلی کے ادا کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اظہار شفوی، پورے اظہار کے ساتھ۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میم ساکن ہونا چاہیے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی حرف ہو، صرف دو حروف نہ ہو، میم اور با نہیں ہو، باقی کوئی بھی حرف ہو تو کیا ہوگا؟ میم کو اپنے مخرج سے، جہاں سے میم، آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے ہونٹوں کے باہری جو لپسٹک والے حصے ہیں وہاں سے میم ادا ہوتا ہے، تو آپ اپنے میم کو اپنے مخرج کے ساتھ، اس کے ذاتی صفت غنہ ہے اس کے ساتھ پورا بغیر کسی تبدیلی کے ادا کریں گے، یعنی پوری ادائیگی کے ساتھ، اسی کو کہتے ہیں اظہار، اظہار شفوی۔ اب مثالیں دیکھیے، لہم نبیہم، لہم نبیہم، اب یہ دیکھیے لہم، لہم کے اندر میم ساکن ہے اور اس کے بعد نبیہم میں نون ہے، ہماری شرط کیا تھی کہ میم ساکن کے بعد دو حروف میم اور با نہیں ہو، باقی الف سے لے کر یا تک جو بھی حرف ہو تو ہم نے میم کو پورا پورا اپنے مخرج سے اور اپنی ذاتی صفت غنے کے ساتھ کھلم کھلا اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کا نام ہے اظہار شفوی۔ لہم نبیہم، نیکسٹ دیکھیے، ہم فیہا انتم تنظرون، تنازعتم فی الامر، تنازعتم فی الامر، فیہم رسولا، اب دیکھیے دوبارہ اسی کو بتا دوں کہ میم ساکن کے بعد نبیہم میں نون ہے، ہم فیہا میں میم ساکن کے بعد فا ہے، اور انتم تنظرون میں میم ساکن کے بعد تا ہے،
تنازعتم، میم ساکن کے بعد فل امر ہے، فی ہے، فا ہے، اور فیہم میں میم ساکن کے بعد را ہے، تو یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اظہار کا، پورے اظہار کے ساتھ لہم. اب دیکھیے اس میں میں نے غنہ بھی کیا اور میم کو اپنے مخرج سے ادا کیا. لہم، آپ میم کو مخرج پہ جائیں گی تو آپ کے دونوں ہونٹوں کے باہری حصے آپس میں ملیں گے، تو آپ کا میم ادا ہوگا اور غنے کی صفت کے ساتھ ادا ہوگا، پورے اظہار کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں میم کا تیسرا قاعدہ، جس کا نام ہے اظہار شفوی. یہ ہمارے میم ساکن کے قواعد کا مختصر جائزہ تھا جو ہم نے آج اس میں لیا. اس کے مطابق اب آپ نے میم ساکن کے قواعد جو تینوں ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، ان تینوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے 5 مثالیں تلاش کر کے اپنی ڈائری میں نوٹ کرنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.